پورے آزاد کشمیر میں پنچ میں بھی بجلی بلات کا اور آٹے کی سبسڈی کا مسئلہ تھا۔ اب آج میں بڑا چھوٹا سا خطہ اور اس کا بجٹ بھی کوئی خربوں میں نہیں ہے، 132 ارب کا بجٹ ہے، جس میں 28-30 ارب کی ڈیولپمنٹ ہے۔ آج جو اعدادی سوال میرے پاس آئے، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا۔ یہ آپ کی بائیکاٹ مہم کے نتیجے میں 2 ارب کے بجلی کے بلات جمع نہیں ہوئے، پرانی قیمت پہ، نئی پہ نہیں۔ احمدوں کی جنت میں وہ لوگ رہتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ اگر یہ افواج قابض افواج واپس چلی جائیں، قابض افواج واپس چلی جائیں تو میں اور آپ یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں، یا کسی مورچے کے کسی طرح میں گھس کے اپنے جانے بچانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آج چند ناقبت اندیش اس نظام کی جڑیں ہلانا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ مجھ جیسا ایک بھی سیاسی کارکن جب تک زندہ ہے پوری قوت سے مزاحمت کروں گا، اور آئین کے تحفظ کی قسم جو میں نے کھائی ہے اس پر پوری طرح مکمل پاسداری اور پورے یقین کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا دورہ ہجیرہ، کارکنان مسلم لیگ نون اور شہریوں نے شاندار استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نشاور کی۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزراء حکومت سردار عامر الطاف، کرنل وقار نور، سردار امیر اکبر اور فیصل راٹھور بھی تھے۔ ان کے علاوہ پنچ انتظامیہ اور تحصیل انتظامیہ بھی موجود تھی۔ وزیر اعظم نے تقریب سے مختصر خطاب کیا اور بعد ازاں ہجیرہ کی سیاسی اور سماجی شخصیت سردار کاشان مسعود کے گھر فاتحہ خوانی بھی کی۔ تقریب سے سردار عامر الطاف نے وزیر اعظم کو ہجیرہ کے مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، 4 ماہ سے آزاد کشمیر کی پیچیدہ ترین سیاسی صورتحال کو سمجھنے، مسائل کو حل کرنے، مسائل کو مینج کرنے میں وقت اتنا شدت کے ساتھ گزرا کہ شاید اندازہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال کیونکہ یہ ایک ایسا حلقہ ہے کہ جس کی نسبت میرے گھر سے، میرے خاندان سے 1960 کی دہائیوں سے منسلک رہی ہے، تو جب مجھے برادر عامر الطاف نے کہا کہ جی صرف 1 گھنٹہ ہی چلیں، سچی بات ہے، انکار کی ضرورت میں کر نہیں سکا۔ غازیوں کی دھرتی ہے، شہیدوں کی دھرتی ہے پنچ، آپ لوگوں کا اپنا ایک طرز زندگی ہے، اور اقبال نے درست کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے ترجمانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اور پہاڑوں پہ بسنے والے، صحراؤں میں رہنے والے، ان افراد کی زندگی مشکل زندگی ہے، لیکن اس مشکل زندگی کی سب سے خوبصورت جو ادا ہے وہ یہ ہے کہ یہ علاقے، یہ خطے، یہ منافقت سے پاک، بڑے صاف ستھرے کردار کے لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میں وہ جلیبی والے نظام سے یہ دور لوگ ہیں۔ اب گزارش صرف اتنی کرنی ہے کہ مسائل کا انبار ہے، سمندر ہے، اور ان کو حل کرنے کے لیے جس سطح کے وسائل چاہیے، ہم گزشتہ کچھ سالوں سے اپنے آپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی اعلانات کا مذاق اور تماشا کرتے چلے ہیں۔ نہ حالت ہوش میں اعلان کرنے،
نہ یہ دیکھنا کہ ان اعلانات کا حجم کتنا ہے، اس کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے، دیوانوں کی طرح ADP میں منصوبے نوٹیفائی کرنے اور اس کے بعد لوگوں کو یقین دلا دینا جی کہ یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، اب یہ منصوبہ تیار ہے، جبکہ جب تک منصوبہ رکھنے سے پہلے اس کے لیے وسائل کا تعین نہ کیا جائے اور پھر اس بات کا تعین نہ کیا جائے کہ یہ منصوبہ کتنے سالوں میں پایا تکمیل تک پہنچے گا اور ان سالوں میں مہنگائی کا کیا اندازہ ہوگا اور ان 3 یا 4 سالوں میں جس میں وہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچے گا اس کے لیے ممکنہ وسائل حکومت کے پاس ہیں یا نہیں، کسی منصوبے کا نوٹیفیکیشن کرنا صرف عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ کیونکہ میری فطرت، جبلت، خصلت، عادت چاروں چیزوں میں دھوکہ اور فراڈ نہیں ہے، مجھے نفرت ہے اس وجہ سے۔ زندگی میں مخالفت کی ہے تو وہ بھی سامنے والے دروازے سے، زندگی میں کسی سے اخلاص خلوص کا رشتہ قائم کیا تو وہ بھی دن کی روشنی۔ اچھے خواب دیکھنا انسان کا حق ہے، لیکن ان خوابوں کی تعبیروں کی جب بات کرنی ہے تو وہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہونی چاہیے۔ میرے عزیز اسٹیٹ سیکرٹری نے کہا جی کہ جو مسائل کے سبجیکٹس کے مسائل ہیں، کیونکہ آپ کے وزیر حکومت نے کوئی کئی مرتبہ 20 مرتبہ مجھے یہ کہا جی کہ ADCG حجیرہ جو ہے وہ جانا چاہیے، تو اس کے لیے اسمبلی تیار ہے، نوٹیفیکیشن آپ کو 1-2 دن میں موصول ہو جائے گا۔ یہ سب ایام میں ADCG یہاں بیٹھیں گے، 19 ایام میں راولاکوٹ بیٹھیں گے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دستیاب ہو گئی، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ جہاں تک آپ کے بائی پاس کی امپروومنٹ اور ریکنڈیشننگ کا معاملہ ہے، اس کو تو ہم جلد کیٹر کر لیں گے۔ جو آتے ہوئے وزیر حکومت صاحب نے بتایا کہ جی نالے کے کنارے ایک نیا دیوار لگا کے بائی پاس بنانا ہے، اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کو میں ہدایت کرتا ہوں کہ اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کرائیں، دیکھیں کہ PC1 میں اس کی کاسٹ کیا ہے اور پھر اس کاسٹ کو ہم نے کیسے کیٹر کرنا ہے، تاکہ میں جتنی مرتبہ چاہے وزیر کی حیثیت سے آؤں، وزیر حکومت کی حیثیت سے آؤں، چاہے عام شہری کی حیثیت سے آؤں، الفاظ میرا تعاقب نہ کریں۔ مجھے یہاں کی عوام میں جس بھی حیثیت سے آنا ہو، کوئی نوجوان میرا ویڈیو کلپ دکھا کے میرے منہ پہ تماچا نہ مارے کہ سر یہ اعلان کیا تھا آپ نے، آپ تو کہتے تھے حالت ہوش میں کیا۔ اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے بعد اس کی کاسٹ اور اس کے فائنینسز اور فائنینشیل امپیکٹ وہ آپ کے وزیر حکومت آپ کو بتا دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی ٹینور میں آپ کا یہ معاملہ یکسو ہو پائے گا۔ خرابی صحت کے باعث میں کوئی لمبی بات آپ سے نہیں کر پاؤں گا، صرف مجھے 2 گزارشات کرنی ہیں، اور یہ میرا پیغام محبت بھی ہے اور اس کو جہاں تک پہنچائیے۔ پونچھ میں خوبصورت علاقوں کا، لوگوں کا خوبصورت علاقہ ہے، اور یہاں پہ حق بڑی قوت اور طاقت سے مانگا جاتا ہے۔ میں اکثر ذرائع مذاق اور لائٹر نوٹ اس کو سیریس نہ لیجئے گا کہ پونچھ میں سامعین اور مقررین کی تعداد میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اچھی بات ہے، آپ کا جتنا پولیٹیکلی شارپ آئی کیو ہوگا آپ اپنے حق کی اتنی حفاظت کریں گے، لیکن ایک پہلو جس کو مکمل طور پر میں تشنیگی کا شکار دیکھ رہا ہوں، حق مانگنا تو سب کو آئینی طور پر یہ کردار دے دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ کا حق متاثر ہوتا ہے مانگیں۔ بالعموم پورا آزاد کشمیر، اور ابھی چونکہ پونچھ کی بات کر رہے ہیں تو پونچھ فرائض کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ ہم سب جنت کا ٹکٹ چاہتے ہیں لیکن نیک اعمال نہیں چاہتے، تو یہ خلاف فطرت جو گفتگو ہے
اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے آپ کے مسائل ہیں ان کے لیے ریاست کے وسائل چاہیے۔ وہ وسائل کیسے آتے ہیں؟ پبلک کے ٹیکسز کی انکم سے۔ پوری دنیا میں یہی نظام حکومت قائم ہے۔ اب جہاں دنیا پریشانی میں مشکلات میں ہے، عوامی نمائندگوں کا کام ہے کہ عوام کی نبض پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے، ان مشکلات کی نفی کرنا، اس کو کم کرنا۔ پورے آزاد کشمیر میں پنچ میں بھی بجلی بلات کا اور آٹے کی سبسڈی کا مسئلہ تھا۔ اب آج میں بڑا چھوٹا سا خطہ، اور اس کا بجٹ بھی کوئی خربوں میں نہیں ہے۔ 132 ارب کا بجٹ ہے، جس میں 28-30 ارب کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اچانک مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ 24 کروڑ ملک کا ہے پاکستان، جس کا روز آپ سے میرا واسطہ ہے۔ مجھے بھی ابھی شام کو اسلام آباد جانا ہے۔ آپ کا بھی کاروباری زندگی، معاملات زندگی اسلام آباد آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہاں مہنگائی نہیں ہے؟ اللہ پاک کا کرم ہے، آپ کی مکانیت دیکھ کے دل خوش ہوا، متمول لوگ ہیں۔ اس لیول کی غربت نہیں ہے جو میں پاکستان میں اپنے ممبر گجرات سے ملکہ علاقوں میں دیکھتا ہوں۔ یہاں بہت اللہ کا کرم ہے۔ ٹیکسز وہاں بھی لوگ دیتے ہیں۔ بجلی کے بلات آپ کے یونٹ کے اور ان کے یونٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ احتجاج وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر حکومت کے معاملات چلانے کے لیے آپ کو ٹیکسز دینا پڑتے ہیں۔ یہاں تو جب ہم نے 1,09,000 سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں، 19 ارب روپیہ ایک لمحے میں حکومت کے خزانے سے نکل گئے۔ اب آزاد کشمیر میں ہر گھر میں چوتھا پانچواں بندہ سرکاری ملازم۔ آپ جتنے سامعین یہاں سن رہے ہیں، آپ کے بھی کہیں عزیز و کارب ہوں گے، کچھ ملازمین بھی بیٹھے ہوں گے۔ پاکستان میں بڑی کوئی جوازیت نہیں تھی ہمارے پاس، ہم نے بھی پڑھائیں، لیکن ہمارے وسائل نہیں تھے۔ پورے کا پورا ADP 28 ارب کا ADP تھا، 18 ارب اس میں چلا گیا۔ آج آپ کو جو 20 کلو آٹے کا بیگ مل رہا ہے، جب جا کے وہی بیگ آزاد کشمیر کی حدود پار کر کے لیں، 1560 روپے کا فرق ہے 20 کلو کے گتھی میں۔ وہ 1560 روپے کون دے رہا ہے؟ حکومت آزاد کشمیر۔ اور اس پہ مجھے 22 ارب روپیہ، 1.25 ارب ایک ماہ اور 14 ارب پچھلے سال کا اصل قیمت کا بتایا۔ اب بجلی کے بلات پہ احتجاج پر میں نے فیل کیا کہ لوگ نہیں دے پا رہے تھے۔ ہم نے وہ سارے ٹیکسز ریورس کیے، بلات کو جا کے جون کی قیمت پر فریز کر دیا۔ آج جو اعداد شمار میرے پاس آئے، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں۔ یہ آپ کی بائیکاٹ مہم کے نتیجے میں 2 ارب کے بجلی کے بلات جمع نہیں ہوئے، پرانی قیمت پہ، نئی پہ نہیں۔ تو جب ہم نے جب شہری فرائض پورے ہی نہیں کر رہے ہیں، تو ڈیولپمنٹ کا کیا تصور باقی بچے گا؟ کروڑوں کے اربوں کے منصوبے آپ کیسے لیں گے؟ اپنے ہسپتال، سکول، کالجز، روڈ انفراسٹرکچر کیسے ٹھیک کریں گے؟ اگر مجھے 50 سے 60 ارب روپے کی صرف سبسڈی دینی ہے تو میں نے ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتا؟ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ہم حق کی دعوے داری تو پوری قوت سے کریں، اور جب ہمارے فرض کی طرف دیکھیں، بات آئے تو ہم پڑوسی کی طرف دیکھنے لگ پڑے، پڑوسی اگلے پڑوسی کی طرف دیکھنے لگ پڑے، اور پھر یہ سلسلہ کبھی رکے ہی نہ۔ تو گزارش کیا ہے کہ حکومت قائم ہوئے چند ماہ ہوئے، اور سچی بات ہے کہ 18, 19, 20 گھنٹے ہم نے کام کیا۔ 1910 میں آزاد کشمیر میں بجلی کے نرخ مقرر کرنے کا قانون کا نفاذ ہوا تھا ڈوگرے کے زمانے میں۔ 123 سال بعد آپ کے سامنے کھڑے سیاسی کارکن نے پہلی دفعہ بجلی کے جو ٹیرف تھا اس کو ریورس کیا، کیونکہ لوگوں کی مشکلات تھی۔ پھر جتنی قوت سے جو ہمارے پان بجلی گھروں سے بجلی لینے کی بات ہے،
جو مقدمہ تھا آپ کا عوام کا مقدمہ، کشمیر کے لوگوں کا مقدمہ پاکستان کے عواموں میں لڑا. اور جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ پاکستان میں سینٹ آف پاکستان، جس میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے قابل ترین لوگ سینیٹرز الیکٹ ہو کے آتے ہیں، انہوں نے جب کشمیر کی بات آئی تو 3 دفعہ انہوں نے آپ کے مقدمے کے حق میں متفقہ قرارداد پاس کی. تو اب ایسی محبت سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ احم کو کی جنت میں وہ لوگ رہتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ اگر یہ افواج قابل افواج واپس چلی جائیں، قابل افواج واپس چلی جائیں تو میں اور آپ یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں، یا کسی مورچے کے کسی طرح میں گھس کے اپنے جانے بچانے کی کوشش کر رہے ہوں. تو ریاست میں لغویات اور واہیات نعروں کی گنجائش نہیں ہے. ہم سب کو قومی سلامتی کے تقاضے پورے رکھنے ہیں. اگر ہم سب نے اپنا حق لینا ہے تو اپنا فرض بھی پورا کرنا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، راستے میں سینئر وزیر صاحب اور سارے ہم جو میرے کولیگ تھے، ہم سارے ایک گاڑی میں بیٹھ کے آئے تو میں نے شعوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پونچھ کے لیے مجھے ون ٹائم کچھ نہ کچھ کریش پروگرام، ایک پیکج مجھے دینا پڑے گا. لیکن میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، گزارش یہ ہے کہ آپ تعمیرات تو پوری طرح چاہتے ہیں، وسائل کا استعمال تو 100% چاہتے ہیں، جب مہیا کرنے کی بات آتی ہے آپ خاموش ہو جائیں تو پھر یہ نظام اپنے ہونے کی جوازیت کھو دے گا. یہ آپ کے بزرگوں نے، آپ کے اسلاف نے جو دھرتی آزاد کرائی تھی، یہ کچھ پلیٹ میں رکھ کے کسی نے نہیں دیا. اس کے پیچھے 70-80 سال کی کانسٹیٹیوشنل ایولیوشن کی ہسٹری ہے. پھر جا کے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ سے مخاطب ہوں. آج چند ناقابل اندیش اس نظام کی جڑیں ہلانا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ مجھ جیسا ایک بھی سیاسی کارکن جب تک زندہ ہے پوری قوت سے مزاحمت کروں گا، اور آئین کے تحفظ کی قسم جو میں نے کھائی ہے اس پر پوری طرح مکمل پاسداری اور پورے یقین کے ساتھ کھڑا رہوں گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ریاست کو میں بنانا ریپبلک بنانے کی اجازت دوں. اختلاف رائے کرنا، احتجاج کرنا جمہور کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط عائد کر دی گئی آئین میں، رائٹ ٹو پروٹیسٹ. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن کیسے؟ قانون کی عمل دائری میں رہتے ہوئے. اپنا حق اس کو استعمال کرنا چاہتا تو کرے، لیکن ریاست کے بیسک سٹرکچر کو ناکام کرنے کی کوشش کرنا، اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں. اتنی نائل قیادت نہیں آپ کے سامنے کھڑی کہ جو سٹیٹس کو توڑ کر اگر بہتری کی طرف نہ لے جائے تو نظام کو دفن کرنے کی اجازت دے. ایسی حماقت کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی. تو میں کہنا یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک آپ کے معاملات اور مسائل کی بات ہے، آپ کے عوامی نمائندوں میں اتنی قوت بھی ہے، جرت بھی ہے، اور اتنی صلاحیت بھی ہے کہ وہ آپ کے ڈور سٹیپس پر آپ کے معاملات حل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. اگر پوری دنیا گلوبل ورلڈ اس وقت کرائسس میں ہے، معاشی مشکلات ہیں، اس کے باوجود بھی تو انسانیت کا سفر جاری ہے. جو ممکنہ حکومتی اخراجات کم کر کے وسائل بچا سکتے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بجلی، گیس، آٹے کی مد میں بجلی اور آٹے کی مد میں جتنی ریلیف حکومت دے سکتی ہے اس نے اپنی حد سے زیادہ دے دی. اب بطور ایک عام شہری میں کیا درخواست کر رہا ہوں آپ سے کہ ریاست کے قانون کی عملداری کو ہم سب کو یقینی بنائیں. اسی میں ہم سب کی بقا ہے. اگر آپ اپنے تعلیمی ادارے، اپنے کالجز، اپنے یونیورسٹیز، اپنے ہاسپٹلز،
اپنے RHCs, BHUs, اپنے روڈ انفراسٹرکچر, روزگار کے مواقع, کاٹیج انڈسٹریز, ان سب کا پروان چڑھانا چاہتے ہیں, ان سب کو فروغ کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو صرف ایک راستہ ہے, حق پوری قوت سے مانگیے, فرائض سے خاموشی سے ادا کر دیجئے, کیجئے. نہ کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. ادروائز تو پھر ہمارے اس پورے نظام کی جوالیت پر نشان اٹھنے پر سوالیہ نشان لگ جائے گا. انشاءاللہ تعالی آتا رہوں گا, آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. عوامی مسائل کو حل کرنے کے صرف دو راستے ہیں, ایک آپ کے بلدیاتی اداروں کے ذریعے, ان کے پیچھے بھی عوام کی طاقت ہے, اور دوسرا آپ کے اسمبلی ممبران کے ذریعے, ان کے پیچھے بھی عوام کی طاقت ہے. یہی آئین نے بتایا ہے, آئین کا طالب علم ہونے کے ناطے یہی میں نے سیکھا ہے کہ مجھے حکومتی سٹرکچر کو بھی پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا ہے, گراس روٹ لیول پر بلدیاتی اداروں کو بھی مؤثر کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے, ان کے لیے بھی وسائل تلاش کرنا ہے. لیکن اس ساری کاوش میں ایک لمحے کی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی اگر ریاست کے شہری اس میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے. پھر تو یہ سارا انتخابی بیمانی ہو جاتا ہے. تو میری درخواست کیا ہے کہ آپ کا ایک خوبصورت کلچر ہے, انسان دوست ماحول میں نے پنچ میں دیکھا ہے, اور غالب اکثریت جو ہے وہ محبت کرنے والوں پر مشتمل ہے. کوئی اپنے نظریے پر سلامت رہنا چاہتا ہے, قائم رہنا چاہتا ہے, کوئی خود مختاری کی بات کرتا ہے, کرے, مجھے کیا اعتراض ہے. میں ہر دفعہ یہ بات دہراتا ہوں کہ میرا دادا بھی علاقے پاکستان کا دائی تھا, میرا والد بھی ساری عمر یہ جدوجہد کرتے دنیا میں سے چلا گیا, اور میں بھی علاقے پاکستان کا دائی ہوں. میں اپنے نظریے پہ قائم ہوں, اگر کوئی اپنے نظریے پہ قائم رہنا چاہتا تو اپنے نظریے پہ قائم رہے. لیکن نظریات کی جنگ میں آئین کو مائنس کرنے, ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے, اور جو بیچ میں ایک لکیر قائم کر دی گئی ہے ریڈ لائن, اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. آزادی کی تعریف یہ ہے کہ آپ کو چھڑی ہلانے کا حق حاصل ہے, لیکن جہاں سے کسی دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں اس آزادی کو سلب کر لینا اس لیے اہم لازم ہے کہ آپ دوسرے کی آزادی میں خلل ڈال دیں. تو میری درخواست آپ دوستوں سے یہ ہوگی کہ میری آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے پہنچائیے, اپنے عوامی نمائندوں پر اعتماد کیجیے, اور جن کو آپ نے چنا ہے ان کے بارے میں بیسٹ جج بھی آپ ہیں. اور یہ جو جملہ ہے آپ سب نے سنا ہے, میرے نوجوانوں نے, بزرگوں نے, سنجیدہ ساتھیوں نے, کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اپنے کردار کی پاسائی کو ثابت نہیں کر سکتا, جو عوامی خدمت کا سفر جاری نہیں رکھ سکتا, آئندہ انتخابات میں عوام اس کو دفن کر دے گا. یہ جمہور کا حق ہے جو دنیا کی کوئی طاقت ان سے نہیں چھین سکتی. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ نظام کے بیچ میں کسی کے دماغ میں یہ تخیلات و تصور آ جائے کہ جی میں نجات دینا ہوں, اس پورے نظام کو دفن کر کے میرے پیچھے چلا جائے. اور نہ یہ نظام اتنا کمزور ہے کہ ایسے جعلی نجات دہندہ کو پھر قانون کے اندر لا کے قانون کے کٹاڑے میں کھڑا کر کے اس کو سزا نہ دی جائے. الحمدللہ آزاد کشمیر میں جمہوریت کا سفر مکمل طور پر مضبوط رہا ہے. پاکستان میں آمریت کے ادوار میں بھی آزاد کشمیر اسمبلی قائم رہی ہے. اور میں عقل کے سارے اندھوں کو, ناک بندیشوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آزاد کشمیر اسمبلی اس دفعہ بھی اپنی مدت پوری کرے گی. آپ کے مسائل امانت کے طور پر میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی ان کا حل آپ کو آپ کے وزیر حکومت وسائل فراہم کر کے دیں گے. اس میں جب میں حکومت کی بات کرتا ہوں تو پھر وزیر اکیلا نہیں ہوتا, اس میں سب سے پہلے وزیر اعظم اس کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے, اور پھر اس کے باقی 26 ساتھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا وزیر ایک ایسا وزیر ہے جس سے میرا ذاتی اعتماد کا رشتہ تو ساری دنیا کو علم ہے اس کا, لیکن بطور سیاسی کارکن, بطور وزیر حکومت
ایک معاملہ تو میں نے آپ کا، یہ تو کوئی مسئلہ تھا نہیں، یہ تو آپ کا ایک ایڈمنسٹریٹو میئر تھا، جس بائی پاس کی آپ بات کرتے ہیں اس کو 2 پارٹس میں یقینی بنانے کے لیے حکومت آزاد کشمیر پوری کوشش کرے گی کہ آپ کے نمائندے کو ہم اس معاملے میں خراب نہ ہونے دیں اور اس کو سرخرو کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.